باجی اگر آپ برا نہ مانو تو وہ سامنے جو دکان ہے وہ میرے ماموں کی ہے۔ ان سے کہتی ہوں کہ آپ کو گھر چھوڑ آئیں۔ تکلیف کی وجہ سے میں نے کہہ دیا ہاں پلیز۔ میں اب تکلیف سے کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دکان پر گئی اور اپنے ماموں کو بلا لائی۔ انہوں نے کہا بیٹی تم ٹھہرو، میں ابھی گاڑی لاتا ہوں اور تمہیں گھر پہنچاتا ہوں۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ وہ دکان پر گئے مگر خود گاڑی نہیں لائے کیونکہ ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹے کو بھیج دیا جس نے گاڑی میرے نزدیک لا کر روک دی۔ میں شیلا کے ماموں کی کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ گاڑی اس کا ماموں نہیں بلکہ ان کا بیٹا لایا ہے۔ معلوم نہیں والد صاحب نے 3 شادیاں کیوں کی۔ ان کی شادیاں ہم بچوں کی بربادی کا سبب بنی۔ میری ماں ان کی دوسری بیوی تھی، جبکہ بڑی اور سب سے چھوٹی امی کافی تیز ترار تھیں۔ ان کی آپس میں بنتی تھی اور وہ امی کو اذیت میں مبتلا کرتی تھیں۔ میری دونوں ستیلی مائیں بہت تنک مزاج بھی تھیں۔ بڑی امی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم اپنی امی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی امی کے 2 بیٹے تھے جو ابھی چھوٹے تھے۔ ہم سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ امی سیدھی سادی اور شریف مزاج تھیں، وہ سوتنوں کی چالیں نہیں سمجھتی تھیں۔ یہ دونوں روز ہی کسی بہانے میری امی کو ابو سے ذلیل کرواتی تھیں۔ ہم روز ہی ماں کو روتا دیکھتے مگر خاموش رہتی۔ ابو کو ماں کی حمایت میں بیٹیوں کا بولنا قطعی پسند نہ تھا۔ میری بڑی بہن کا نام نور اور میرا کیسرا تھا۔ باجی نور کو والد صاحب نے 5 جماعت کے بعد پڑھنے نہ دیا۔ وہ گھر بیٹھ گئیں۔ دیگر ستیلی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ بڑی امی کی ایک بیٹی جس کا نام فریحہ تھا، وہ میری ہم عمر تھی۔ ہم اکٹھے اسکول جاتی تھیں۔ باجی نور بہت خوبصورت تھیں۔ جو رشتہ بڑی امی کی بیٹیوں کا آتا وہ لوگ باجی نور کو پسند کر لیتے۔ تب والدہ نے سوچا نور کا رشتہ ہی کیوں نہ پہلے کر دوں، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بڑی بیٹیوں کی شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک رشتہ منظور کر لیا۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا۔ یہ 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ باجی کا رشتہ بڑے سے ہو گیا، جبکہ دوسرے 2 بھائی فہد اور امجد ابھی کنوارے تھے اور والدین ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے۔ آپا کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ مہندی والے دن میں نے فہد کو دیکھا جو کافی خوبصورت تھا۔ دل سے دعا نکلی، اے کاش میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر کی بہو بن جائیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فہد نے مجھے دیکھا تو پسند کر لیا اور اپنے والدین کو مجبور کیا کہ وہ شادی اپنی بھابھی کی بہن کیسرا یعنی مجھ سے کرے گا۔ جب اس کا رشتہ آیا تو دونوں ستیلی ماؤں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگیں کہ بڑی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹی لڑکیوں کی شادی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے والد کے کان بھرے تو بابا جان نے لڑکے والوں سے کہا کہ میری بڑی بیٹیاں موجود ہیں، پہلے ان کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ وہ نہیں مانے کیونکہ میرا رشتہ لڑکے کے اصرار پر ہونے جا رہا تھا۔ اپنی دوسری دونوں بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر والد نے لڑکے والوں کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی کی ایک لڑکی کا رشتہ لوگے تو کیسرا کا بھی دے دوں گا۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس طرح میرا بندھن فہد اور میری ہم عمر بہن فریحہ کا امجد سے جوڑ دیا گیا۔ باجی نور کی وجہ سے میری منگنی فہد سے ہو پائی تھی، جس کے طفیل فریحہ کو بھی سہاگ کا جوڑا پہننا نصیب ہو گیا۔ حالانکہ وہ صورت شکل کی اتنی اچھی نہ تھی، اس کا رشتہ کہیں بھی آسانی سے ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کی قسمت کہ امجد اس سے چند سال چھوٹا تھا اور خوبصورت تھا، رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن باجی نور نے کافی کوشش کر کے امجد کو منا لیا تھا۔ میری اور فریحہ کی شادی اکٹھی ہو گئی۔ یوں ہم تینوں بہنیں ایک گھر میں رہنے لگیں۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے پسند کیا تھا، جبکہ فریحہ کا شوہر اس کے ساتھ سرد مہری کا رویہ رکھتا تھا کیونکہ وہ ابھی شادی کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ پولیس انسپکٹر تھا اور ٹریننگ پر جانے والا تھا کہ زبردستی فریحہ سے باندھ دیا گیا۔ باجی نور تو تھی ہی چندے آفتاب چندے ماہتاب، ان کا شوہر بھی ان پر 100 جان سے فدا تھا۔ یوں ہم دونوں سگی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر
فریہ افسردگی کا شکار رہنے لگی اور اپنے خاوند کی سرموری کی وجہ ہمیں سمجھنے لگی، حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں اکیلے میں امجد کو سمجھاتی تھیں کہ تم بیوی کا خیال رکھا کرو، اسے محبت دو، وہ ہماری بہن ہے، اسے افسردہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اس کی شادی تو تمہارے ماں باپ نے کی ہے۔ عورت بیوی بن جائے تو وہ شوہر کا پیار چاہتی ہے، فریہ کو اس کا حق سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ ہم تو امجد کی مجبوری سمجھتے تھے کہ اس کا دل فریہ سے نہیں ملتا تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن منجلے بیٹی کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ نے امجد کا رشتہ جلد بازی میں فریہ سے کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امجد نے صحیح لڑکی کا انتخاب نہیں کیا ہے، لڑکی کا خاندان انہیں پسند نہ آیا تھا، اس لیے وہ اس کی پسند کی لڑکی کے خلاف والدین سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بچے اپنی محبت بھلا دیا کرتے ہیں۔ امجد ابھی کم عمر ہے اور ناسمجھ ہے، بیوی مل جائے گی تو سیٹ ہو جائے گا اور اپنی پسند کو بھلا دے گا۔ امجد کے بارے میں ان کا خیال غلط ثابت ہوا، وہ اس لڑکی کے ساتھ اس قدر سنجیدہ ہو گیا، اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ فریہ کو پہلے رنج پھر ہماری خوشباش زندگیوں نے حسد کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بہنوں نے بہت کوشش کی کہ ہماری یہ بہن خوش رہے، مگر اس کی قسمت کو نہیں بدل سکتے تھے، وہ ناخوش ہی رہی۔ اس بات کا بدلہ اس نے ہمیں برباد کر کے لیا، چونکہ ہم ستیلی بہن سمجھتی تھی، وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، جبکہ ہم اسے اسی طرح چاہتی تھیں جیسے اس کی بہنیں ایک دوسرے کو چاہتی ہیں۔ ہماری مائیں ستیلی تھیں تو کیا ہوا، والد تو ہمارے ایک ہی تھے، اسی وجہ سے ہمیں اپنے ستیلے بہن بھائیوں سے محبت تھی، مگر فریہ نے ہم سے حسد پال لیا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی شیلا نام کی رہتی تھی، اس کی فریہ سے دوستی ہو گئی اور وہ اس کی غمگسار بن گئی، کسی نے ان کی دوستی پر اعتراض نہ کیا، سب کا خیال تھا یہ افسردہ رہتی ہے اس لیے شیلا کے ساتھ وقت گزارتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اسے خوش ہونے دینا چاہیے۔ شیلا زیادہ وقت ہمارے گھر میں فریہ کے پاس گزارنے لگی، دونوں گھنٹوں آپس میں باتیں کرتی رہتیں، وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، اس کے حصے کا کام بھی باجی نور کر دیا کرتی۔ سارا دن شیلا کے ساتھ گپ شپ ہی اب فریہ کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ امجد تو والد اور بھائیوں کے ہمراہ صبح گھر سے چلا جاتا، کیونکہ سب ساتھ کاروبار سنبھالتے تھے، یہ رات کو گھر آتے، تمام دن فریہ کے کمرے میں یہی لڑکی شیلا گھسی رہتی، دونوں ساتھ کھاتیں اور کہیں جانا ہوتا تو فریہ کے ہم رکاب ہوتی، ہماری ساس اسے کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کر کہ چلو بہو کا دل تو گھر میں لگا ہوا ہے۔ میرا جیون ساتھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کام سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد روز ہی وہ مجھے گاڑی میں باہر لے جاتے، کبھی ہم ریستوران میں کھانا کھاتے اور کبھی یوں ہی گھوم کر آ جاتے۔ نور باجی کو باقاعدگی سے فیروز بھائی چھٹی کے روز سیر کرانے اور کبھی امی کے گھر لے جاتے، مگر امجد فریہ کو بہت کم گھماتے پھراتے تھے، ساتھ لے بھی جاتے تو تمام راستے خاموش رہتے، جس کی وجہ سے یہ سیر بھی میری بہن کے لیے سہانے روح بن جاتی تھی۔ تبھی اس نے شوہر کے ساتھ سیر کو جانا چھوڑ دیا تھا، اسے میری ماں اور ساس سمجھاتی تھیں کہ تمہارا شوہر کم گو ہے تو کیا ہوا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا، ہر فرمائش پوری کرتا ہے، جو کہتی ہوں لے کر دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی، حتیٰ کہ اس کا ذاتی کام بھی نہ کرو تو بھی برا بھلا نہیں کہتا، خود اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے، بہن یا والدہ کو اپنا کام بتا دیتا ہے، تم سوئی ہوئی ہو نہیں جگاتا کہ کہیں بے آرام نہ ہو جاؤ، ساس سسر بھی خیال رکھتے ہیں، جٹھانیاں تمہاری اپنی بہنیں ہیں، تمہارے کام وہ کر دیتی ہیں، تمہیں پوری طرح آرام ہے، اور کیا چاہیے۔ سچ ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں ساری خوشیاں نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ میرا شوہر اپنے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اسی وجہ سے اس کا نخرہ بھی زیادہ تھا، وہ کچھ شکی مزاج اور دل پھینک بھی واقع ہوا تھا،
نہ جانے وہ کیسی گھڑی تھی کہ میرے نصیب خراب ہو گئے اور فریا کی مراد بھر آئی۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں اور فریا بازار شاپنگ کرنے گئے۔ اس نے اپنی سہیلی شیلا کو بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ واپسی میں اچانک ایک دکان کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میرے پیر میں موچ آ گئی اور بری طرح ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ درد اتنا تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس 2 بڑے تھیلے تھے جو میں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ اب تھیلوں کا وزن اٹھانا تو کجا، مجھ سے ایک قدم بھی چلنا محال ہو گیا۔ میں جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ فریا نے ابھی اور شاپنگ کرنی تھی اور میں اس کا مزاج جانتی تھی کہ وہ اپنی شاپنگ پورے کیے بغیر میرے ساتھ چلنے والی نہیں۔ شیلا نے کہا، باجی اگر آپ برا نہ مانو تو وہ سامنے جو دکان ہے وہ میرے ماموں کی ہے، ان سے کہتی ہوں کہ آپ کو گھر چھوڑ آئیں۔ تکلیف کی وجہ سے میں نے کہہ دیا، ہاں پلیز۔ میں اب تکلیف سے کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دکان پر گئی اور اپنے ماموں کو بلا لائی۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم ٹھہرو، میں ابھی گاڑی لاتا ہوں اور تمہیں گھر پہنچاتا ہوں۔ شیلا کے ماموں ہمارے پڑوس میں اس کے گھر آیا کرتے تھے اور میں انہیں جانتی تھی۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ وہ دکان پر گئے مگر خود گاڑی نہیں لائے کیونکہ ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹے کو بھیج دیا جس نے گاڑی میرے نزدیک لا کر روک دی۔ میں شیلا کے ماموں کی کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ گاڑی اس کا ماموں نہیں بلکہ ان کا بیٹا لایا ہے۔ شیلا کے ماموں زاد نے مجھے کار میں بیٹھنے میں مدد دی اور تھیلے بھی میرے ہاتھ سے لے کر گاڑی میں رکھے۔ وہ مجھے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ تمام راستے اس نے کلام نہ کیا تھا۔ میں اندر سے سچی اور کھری تھی۔ مجھے بالکل خوف محسوس نہ ہوا، لیکن فریا نے موبائل میں مووی بنا کر سارے منظر کو محفوظ کر لیا۔ اس وقت جب میں اس کے ماموں کی کار میں بیٹھ رہی تھی، اس نے بیگ سے مووی بنائی۔ میں دیکھ ہی نہ سکی۔ شیلا کی چھوٹی بہن بہت خوبصورت تھی۔ وہ بھی اکثر ہمارے گھر اپنی بہن کے ہمراہ آ جاتی تھی۔ انہی دنوں امی بیمار پڑ گئیں۔ میں ان کی دیکھ بھال کے لیے میکے میں رک گئی۔ اب نادر موقع تھا فریا کے پاس۔ اس نے میرے دل پھینک شوہر کے لیے شیلا کے ساتھ مل کر جال بچھایا۔ باجی نور ان دنوں امید سے تھیں۔ وہ امی کے گھر آ گئیں۔ گھر میں فریا رہ گئی۔ میری ساس عمر رسیدگی کے باعث زیادہ کام نہ کر سکتی تھی اور ناند کی شادی ہو چکی تھی۔ فریا نے شیلا کی چھوٹی بہن لیلا کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ فہد کو کھانا دے گی اور اس کے تمام کام گھر آ کر جایا کرے گی۔ وہ تمام کام جو میں اور باجی نور کیا کرتی تھیں شیلا اور انیلا کے ذمہ لگے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ فریا کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی مگر اس کے جی نے ایسے بہانے سوچے کہ ہم دونوں بہنوں کی خوشیاں ہی دو پر لگ گئیں۔ ایک دن جب انیلا میرے شوہر کے سامنے کھانا رکھنے لگی تو اس نے فہد کو وہ مووی دکھا دی جو بازار میں اس دن فریا نے بنائی تھی، جس روز مجھے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ فہد نے پوچھا، کیا ہے؟ انیلا بولی، آپ کی بیوی بازار کسی کے ہمراہ شاپنگ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے یہ مووی بنا لی۔ یہ رشتہ دار میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ بازار میں تھے۔ میں نے کیسرا باجی کو پہچان لیا تھا۔ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ باجی کیسرا اتنی معصوم نہیں ہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بات اس کے منہ سے سن کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے انیلا سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ میرے میکے آئے، باتوں باتوں میں پوچھا، کیا تم بازار گئی تھی شاپنگ کرنے؟ ہاں گئی ہوں گی، مگر اب یاد نہیں کب گئی تھی۔ ہم بازار تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بہنیں اکٹھی بازار شاپنگ کرنے چلی جاتی تھیں جب ہمارے خاوند مصروف ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں لے جا سکتے۔ اس دن میں نے ان کا سوال کو ہلکا پھلکا لیا تھا۔ بازار سے تم کبھی کسی کی گاڑی میں گھر آئی تھیں شاپنگ کرنے کے بعد؟ ہاں آئی تھی۔ دراصل میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی کون تھا، مگر شیلا جانتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، اس کا رشتہ دار تھا کوئی۔ میرے اس سچ کو انہوں نے اقرار جرم نہیں سمجھا کہ جس پر مجھے کوئی پشیمانی ہوتی، مگر انہوں نے اس بات کو دل میں رکھ لیا
اور یہ بھی نہیں کہا کہ آخر تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے اس کی گاڑی میں کہیں آنے یا جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تاہم ان کے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کھنچے کھنچے رہنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی پیار میں وہ پہلی سی گرم جوشی نہیں رہی ہے۔ حیران تھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرے محبوب شوہر نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ ابھی انہی سوچوں کے بھنور میں ڈول رہی تھی کہ نور باجی کے جہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور میں ادھر متوجہ ہو گئی۔ وہ امی کے پاس تھیں اور میں دیکھ بھال کی خاطر موجود تھی۔ ہمارے گھر میں انیلا اور شیلا کو میدان صاف ملا۔ شاید یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ انہیں فہد اور فیروز جیسے خوبصورت شوہر نصیب ہوں۔ پہلے انیلا نے اپنی نوخیز عمر کا جال پھیلایا اور فرد کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا۔ وہ اکیلے ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دکھ یہ ہے کہ اس بازی میں میری اپنی بہن فریہ نے اس کا پورا ساتھ دیا اور میں بے خبر 2 ماہ تک امی کے گھر میں باجی کے ساتھ رہی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اتنے دن کیوں اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا۔ شاید اس لیے کہ ان کی محبت پر بھروسہ تھا۔ گمان بھی نہ تھا کہ مرد کی فطرت ہے ہر خوبصورت پھول کی طرف متوجہ ہو جانا۔ مرد لاکھ پیار کی قسمیں کھائے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ وہ کسی بھی وقت بدل جائے۔ میں اور باجی گھر آ گئے۔ ہمیں کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ فہد نے اپنی محبت کا محور بدل لیا ہے، حتیٰ کہ خود فہد نے بھی اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ کیا کہ اس کی زندگی میں ایک نو بہار کلی آ چکی ہے۔ وہ بلا بھی بلا ملتے رہے۔ فہد انیلا کو ہوٹلوں اور ریستورانوں میں لے جاتا، اسے عمدہ کھانے کھلاتا، یہ گھوم پھر کر گھر لوٹ آتے۔ میں اسی خوش فہمی میں رہی کہ فہد میرا ہے اور سدا میرا ہی رہے گا۔ ہاں، کئی مرتبہ میں نے ان دونوں کو اشاروں میں باتیں کرتے دیکھا تو شش و پنج میں پڑ گئی۔ ہر بار شوہر سے پوچھتی تو وہ قسم کھا کر کہتا کہ تم بدگمان ہو گئی ہو، مگر تمہارا قصور نہیں ہے، محبت تو ہوتی ہی بدگمان ہے۔ جیسے تم ایک بار بازار سے شیلا کے رشتہ دار کے ساتھ گھر آ گئی، بقول تمہارے بازار میں تمہارے پیر میں موچ آ گئی تھی اور میں بدگمان ہو گیا تھا۔ جب کئی بار مجھے شک گزرا تو لڑائی کے خوف سے میں اپنے بابا جان کے گھر آ گئی، جہاں میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 ماہ بعد فہد مجھے گھر لے گیا۔ میں نے خفگی کو جھٹک دیا تھا، گھر جانا چاہتی تھی۔ سوچا یہ خود لینے آئے ہیں، اگر نہیں جاؤں گی تو بعد میں کہیں یہ دوبارہ لینے ہی نہ آئیں۔ آج تو عزت مل رہی ہے، کل بے قدر ہو کر جانا ہوگا، کیونکہ اپنے گھر تو جانا ہی ہے۔ گھر ویسا ہی تھا، مگر میری دنیا بدل چکی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری ستیلی بہن نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر اس کا نکاح انیلا سے کروا دیا اور فہد نے انیلا کو الگ مکان لے کر رکھا ہوا ہے۔ جب پتہ چلا تو واویلا نہیں کیا۔ اس سے کچھ حاصل نہ تھا، میری اپنی زندگی خراب ہو جاتی۔ بچی ہو گئی تھی، زہر کا یہ گھونٹ خاموشی سے پی لیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، فریہ شیلا کے ہمراہ گئی ہوئی تھی۔ آپا نور امی کے پاس تھیں۔ پڑوسن آ گئی، اس نے سارا احوال مجھے بتایا۔ سن کر کانوں پر یقین نہ آیا۔ میرے شوہر کا دن بدن میرے ساتھ رویہ خراب ہونے لگا۔ جیسے فریہ افسردہ ناخوش رہتی تھی، میں بھی ویسی ہی رہنے لگی۔ مجھے ناخوش دیکھ کر وہ مسکراتی تھی، جیسے کہتی ہو اب پتہ چلا میرے دکھ کا۔ وقت گزرتا رہا، میں 3 بیٹیوں کی ماں بن گئی اور باجی نور بھی اب 4 بچوں کی ماں تھیں۔ بچے دونوں ہی کو پریشان کرتے تھے۔ فیروز بھائی باجی کو خرچ کم دیتے تھے اور اب ان کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کلی طور پر بچوں میں گھر چکی تھیں۔ نور باجی تو کافی موٹی اور بھدی بھی ہو گئی تھیں۔ شاید مرد کو ایک اسمارٹ بیوی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ فریہ کی بہن انیلا جو میری سوتن تھی، اس نے فیروز بھائی کو اپنے گھر بلا کر دعوتیں کرنی شروع کر دیں۔ یہ دعوتیں شیلا کرتی تھی اور میرے جیٹھ کی خاطرداری میں یہ دونوں لگی رہتی تھیں۔
فریہ ان کی سپورٹر تھی۔ یوں باجی کے شوہر نے بھی بے وفائی کی اور انیلا کے گھر شیلا سے نکاح کیا۔ گواہوں میں خود میرے خاوند فہد شامل تھے۔ دونوں بھائیوں کے 2 گھر ہو گئے اور اپنی ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کی بھی 2 سگی بہنیں سوتنے بن گئیں۔ ہم بچوں میں گھری تھیں، بدحال، اور وہ نئی نویلی نق سق سے درست ہار سنگار کے ہتھیاروں سے لیس چاقو چابند خواتین تھیں، شوہروں کو لبھاتی تھیں۔ وہ ان کے پاس وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن میں نے فریہ سے بہت جھگڑا کیا۔ وہ روتی ہوئی بابا جان کے پاس گئی۔ وہ آئے اور مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں لحاظ نہیں ہے، اپنی بہن کو دشمن سمجھتی ہو، اس کے ساتھ لڑتی ہو۔ کس وجہ سے؟ مرد تو دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، کیا میں نے نہیں کی؟ اچھی بیویاں مگر ہر حال میں گزارا کرتی ہیں۔ خبردار آئندہ فریہ کو کچھ کہا تو پھر میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ ہم نے اپنے لب سی لیے اور دل پر پتھر رکھ لیے۔ جب بھی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی، فریہ اور امجد دونوں آ جاتے ہماری صلح کرانے۔ ان کی صلح اور جلتی پر تیل کا کام کرتی۔ آج میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن سکون کا ایک لمحہ مجھے اور باجی نور کو میسر نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ ستیلے دشمن ہوتے ہیں، یہ فریہ نے سچ کر دکھایا۔ اپنی سہیلی اور اس کی بہن کو ہماری سوتنے بنا دیا۔ یہ ایک ایسی خلش ہے جو چنگاری کی طرح میرے سینے میں سلگتی رہتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ اگر ہم صبر سے کام نہ لیتے اور یہ چنگاری آگ بن کر بھڑک جاتی تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ آج کم از کم وہ اپنے گھر میں تو ہیں۔ ننیال میں بھی ان کی کب جگہ تھی، وہاں ہماری ماں کی 2 سوتنیں موجود تھیں۔ جب آپا نور روتی ہیں تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے کوشش کر کے فریہ کی امجد سے شادی کرائی اور اس نے نیکی کا یہ صلہ دیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میری شادی فہد سے نہ ہوتی۔ امجد کے دل نے فریہ کو قبول نہ کیا اور زبردستی کی شادی نے فریہ کو منتقم مزاج بنا دیا۔ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں۔ آج وقت بدل گیا ہے۔ وہی امجد ہے جو بیوی کا غلام ہے۔ وہ فریہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ فریہ بہت خوش ہے، مگر ہماری دنیا اجاڑ کر اور ہمیں ناخوش کر کے۔ وہ جو کہتی تھی کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گی، اس نے بہت برا کر کے دکھایا۔